السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے راحت خان چینل، اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ خیر و عافیت خوش و آباد رہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں مینہٹن نیو یارک میں 39 اسٹریٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ 6th ایونیو ہے یہ، اور کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ موسم کافی گرم تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اس حوالے سے کہ آپ اگر امریکہ میں نیو ہے یا امریکہ میں آپ رہتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کل جب میں نے ویڈیو بنائی وہ موسم کے حوالے سے تھا، اور وہ تھا کہ کافی زیادہ دھوپ گرمی تھی۔ تو آج صبح جو ہے، اب میں آپ کو یہ راستے میں دکھا لیتا ہوں، آپ جگہ جگہ کنارے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے صبح کافی بارش ہوئی ہے، گرج چمک کے ساتھ جو بارش کہتے ہیں ان کو وہ ہوئی تھی۔ تو اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں، نیو یارک میں خاص طور پر، تو صبح گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ویدر جو ہے وہ چیک کرنا ہے، موسم چیک کرنا ہے کہ بھائی آج کیا پوزیشن ہے، آج بارش کا کیا پوزیشن ہے، بارش ہوگی نہیں ہوگی، کتنے بجے تک بارش ہوگی، وہ آپ کو سارا جو ہے وہ آپ کو اس میں دکھا دے گا، جو ان کا ایپس ہے، یا گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ اتنے بجے سے تیز بارش ہوگی، اتنے بجے 2 گھنٹے صبح 9 سے لے کے 11 بجے تک ہوگی، یا دوپہر میں ہوگی۔ تو اس حساب سے آپ نے اپنے شیڈول طے کرنے ہیں کہ آگے آپ نے کہاں جانا ہے، یا آپ دور جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ نے اور جب آپ گھر سے نکلے تو امبریلا جو ہے اپنے پاس رکھیے گا۔ اگر آپ گاڑی میں ہیں، سفر کرتے ہیں تو لازمی رکھیں، کیونکہ یہاں موسم کا کچھ اعتبار نہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، اور اوپر سے آپ دیکھیں دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، اور بہت سارا بادل بھی چھائے ہوئے، بارش کا پھر بھی امکان ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کئی ویڈیوز بنائی اور کہا بھی ہے کہ بھائی امریکہ میں 3W کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور W اس میں ایک ویدر کا بھی آ جاتا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو نیو اپڈیٹ دے سکوں، نئی انفارمیشن دے سکوں، اور آپ کو بتا سکوں یہاں کے حوالے سے، ایک ایک دن کے حوالے سے، ایک ایک جو یہاں کے رولز ہے اس کے حوالے سے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب جان سکیں، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں موسم اب بھی یہ نہیں ہے کہ بارش ہوئی اور موسم ٹھنڈ ہے، ابھی ماتھے پہ میں تھوڑا سا واک کر کے آیا تو ماتھے پہ پسینہ آ رہے، یہ دیکھیں ان کے پاس بھی امبریلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری یہی کوشش ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ جان سکیں یہاں کی جو ریئل لائف ہے اور جو ریئل زندگی ہے آپ یہاں گزاریں گے یا گزار رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ جو انفارمیشن آپ یہاں آتے ہیں اور آپ کو کہیں پہ جاب لگ جاتی ہے یا کہیں پہ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتے، تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا زیادہ انفارمیشن تاکہ آپ کو مل سکے۔ تو میری کوشش ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں بتا سکوں، دکھا سکوں۔ تو انشاءاللہ ہر ایک دن کے حوالے سے میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا، بعض میں انفارمیشن ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ F1 کے حوالے سے اب ایک اور ویڈیو بناؤں، F1 F2 ویزے کیٹیگری کے حوالے سے، کہ اگر آپ کے پاس ان کے لیے اپلائی کیسے کریں گے، یا آپ جو ہے وہ آپ کے پاس ویزا ہے اس کا اسٹیٹس آپ کیسے چینج کریں گے، اور اس کی جو ہے وہ اس کے ایک سیمسٹر کے کتنے آپ پیسے دیں گے، کیسے اپلائی کریں گے، کتنے آپ اس کی فیس جمع کریں گے،
آپ اگر وائف ہسبینڈ ہیں تو ان دونوں میں سے کون کرے گا. تو یہ ساری چیزیں میں آہستہ آہستہ کر کے دکھا سکوں گا. تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو انفارمیشن بھی دے سکوں اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ساری معلومات وہ دے سکوں جن لوگوں کے پاس ویزے ہے یا جو لوگ نہیں آئے ہیں, اور یہ بھی بتا سکوں اگر کسی کے پاس وزٹ ویزا ہے اور وہ کینیڈا کے لیے اپلائی کریں گے یہاں سے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیا اس کو یہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اور یہ بھی بتا سکوں گا کہ ایئرپورٹ میں امیگریشن کے حوالے سے اس کی ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے کون سے اس پہ آنا ہے, کون سے ایئرپورٹ پہ آپ نے آنا ہے, کہاں سے آپ نے ٹکٹ بک کرنی ہے, اگر آپ نے کون سے ایئر لائن کی کرنی ہے, کہاں سے آپ کو آسانی ہوگی. یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا آگے آنے والی ویڈیوز میں. تو تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیے کہ اپنے پیرنٹس کا ان سے دعائیں لیجیے گا, ان کے بعد ان کے سسٹر ہیں. تو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئی معلومات کے ساتھ. میں کوشش کروں تھوڑا آگے بھی آپ کو دکھا سکوں. چلو اجازت لینے سے پہلے یہ اسٹریٹ ہے. اسٹریٹ کی معنی ہے ایک چھوٹا جو عام اسٹریٹ ہوتے ہیں, ایک سائڈ کی اسٹریٹ, اور ایوینیو وہ ہے یہاں پر جو بڑا مین شاہراہ ہوتا ہے. تو یہ وہ شاہراہ ہے. اور ایک دوسری بات بھی ہے, کومنٹس میں ایک بھائی نے میرے سے سوال کیا تھا کہ بھائی یہاں میکینک کا جو اسکل ہے تو اس کو کتنی اس کی سیلری کتنی ہے. تو اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا, اس کو بتا دوں گا کہ اسکل کے حوالے سے میں نے پہلے ہی بتائے تھے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے اور کیا ترتیب ہے. تو جن کے پاس اسکل ہوتی ہے وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں یہاں پر, کیونکہ وہ مستقبل میں پھر اپنے لیے جاب کمپنی بھی کھول سکتی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئی معلومات کے ساتھ. والسلام.